نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے گھر میں اس کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں، اور وہ ذکر جو عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مالک کائنات ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک عظیم و شان پروقار پرکیف محفل پاک کا انعقاد جو ہوا ہے، محترم المقام جناب مقبول حسین قادری صاحب سینئر ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول ککینو آپ کی زیر نگرانی، اور محترم المقام جناب حافظ محمد آصف صاحب صدر منہاج القرآن علماء کونسل، اور محترم المقام جناب میاں منور چشتی صاحب صدر منہاج القرآن، اور ان کے علاوہ محترم ماسٹر ظفر احمد صاحب۔ دوستان محترم، یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، حقیقت تو وہ جانتے ہیں کون کس نیت سے آیا بیٹھا ہے۔ کسی کے دل میں یہ نہ ہو کہ یار کاش ہمارا نام بھی علامہ صاحب کے سامنے ہوتا۔ میں محتاج ہوں دیکھ کے پڑھنے کا، جن کی محفل ہے وہ دلوں کا حال جانتے ہیں، وہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ تو یہ جن سب احباب، میں دعا گو ہوں مالک کائنات ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صحت و سلامتی والی عمر دراز عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ بھائی ثقلین اور بھائی شراز یہ بھی مسلسل رابطے میں رہے، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ بھائی دانش 9:10 ہو گئے ہیں، اب دوستان 11:10 ہو گئے ہیں، 11:10 ہو گئے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے بس گزارش اتنی ہے، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے 13 رجب کے حوالے سے، مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، بات صرف اتنی ہے کہ میں سناؤں گا، آپ نے سننا ہے۔ میں سنانے کا حق ادا کروں گا، آپ نے سننے کا حق ادا کرنا ہے۔ بات سیدھی سی ہے، نہ آپ میرے لیے آئے ہیں نہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ بھی مولا علی کے لیے آئے ہیں، میں بھی انہی کے لیے آیا ہوں۔ کسی کو یہاں میری ذات سے، میری شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر مولا علی سے اختلاف ہے تو پھر اس کا یہاں بیٹھنا بنتا نہیں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا ذکر سننا اور سنانا، اب آپ کا چونکہ میں پہلی دفعہ آپ کے اس
علاقے کے اندر آیا ہوں تو مجھے آپ کے مزاج کا پتہ نہیں ہے، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ میں ہوں عاشق اور سنانا بھی عاشقوں کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ اگر عقل کا عمل دخل ہو جائے نا حضرت، اگر عقل بیچ میں آ جائے، عقل قبولیت کی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ جملوں کی حساسیت کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر میں پریشان ابھی سے ہو جاؤں گا، کیونکہ عقل تو کہتی ہے حسین کربلا میں گردنیں کٹیں گی، عقل تو کہتی ہے کربلا میں گردنیں کٹیں گی، عشق کہتا ہے حسین گردنیں کٹیں گی، تو یار کا دیدار بھی تو ہوگا۔ عقل کسی اور رستے پہ لے کے جاتی ہے، عشق کسی اور رستے پہ لے کے جاتا ہے، تو میں عقل کے رستے والا نہیں مسافر، میں عشق کے رستے کا مسافر ہوں۔ اب میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور بات ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی۔ آپ کو قرآن بھی میرے سامنے رکھنا چاہیے تھا، لیکن چلیں خیر، پوری توجہ اب آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، بات کو سمجھنا ہے پھر بولنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب آپ سوچیں گے کہ علامہ صاحب بات تو مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے جشن کی ہے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع کر لی ہے، تو یہی تو سوچو کہاں سے کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، کہاں سے کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، میرے پیارے موسیٰ فرعون باغی اور سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کے میرا پیغام تو سناؤ، پوری محبت کے ساتھ میرا پیغام تو سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک پیغام تو میں جا کے سنا دیتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میرے اوپر ان کی طرف سے ایک قتل کا الزام لگا ہوا ہے، میں چلا تو جاتا ہوں مگر مولا تو اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ یہ قرآن، اب قرآن سنا رہا ہوں، وہ مجھے قتل نہیں، چلا جاتا ہوں مولا تو ضمانت دے دے کہ قتل نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ قتل کرنا تو دور کی بات، میں رب ضمانت دیتا ہوں وہ آنکھ اٹھا کر بھی تجھے نہیں دیکھ سکے گا، تو جا اور فرعون کی دربار میں کلمہ حق بلند کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی ایک اور بات کر دی، مولا چلا تو جاتا ہوں، قال رب اشرح لی صدری، مولا چلا تو جاتا ہوں مگر میرا سینہ تو کھولنا ذرا۔ اگر سادہ لفظوں میں کہوں، محبت والے چہرے نظر آ رہے ہیں، سادہ لفظوں میں کہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا جاتا تو ہوں پر حوصلہ تو دینا، اگر پیچھے والے بھی میرے ساتھ ابھی سے مل جائیں گے، میں سمندر کی کس گہرائی سے آج کیا نکال کے دینا چاہتا ہوں یہ آپ کا مقدر ہے، اگر تو سنبھال لوگے تو آپ کی قسمت، ورنہ خدا نے گاہک اور دے رکھے ہیں کسی اور کو دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا جاتا ہوں پر حوصلہ تو دے، میرا سینہ کھول دے، قال رب اشرح لی صدری۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیرا سینہ ہم نے کھول دیا، وسیع فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی دیکھا نا کہ جب اللہ پاک میری بات کو مان رہا ہے، ساتھ ہی ایک عرضی اور پیش کر دی، مولا اگر سینہ کھول دیا ہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، تو اس طرح کر میرا کام بھی آسان کر دے۔ آئے ہائے، جن کے ذہنوں کے اندر کربلا اور شیب ابی طالب کی گھاٹیاں ہیں وہ سمجھ گئے ہیں میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، مولا میرا کام بھی آسان کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہم نے تیرا اس کام کو بھی آسان کر دیا، اب جائیں تو صحیح۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ جوڑ لیے، مولا جاتا ہوں، ایک عرض اور ہے، ایک عرض اور ہے۔
فرمایا موسیٰ کیا؟ فرمایا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، مولا میری زبان کی گرہیں کھول دے کہ میں بات کرتا رہوں وہ سنتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہم نے یہ بھی عطا کیا، آپ جائیے فرعون کے دربار میں صدائے حق بلند کیجئے، وہ سرکش اور باغی ہو گیا ہے، آپ جائیے تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی کہا مولا زبان کی گرہیں کھول دی ہیں، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، تو ان کو بھی ایسا بنا کہ میری بات سمجھ لیں۔ یار دیکھیے نا، یہ محبت کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، خدا عطا کر رہا ہے، خدا عطا کر رہا ہے۔ توجہ، مولا ان کو بھی توفیق دے دے، میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں، ان کو بھی توفیق دے، میری بات کو سمجھیں۔ فرمایا موسیٰ ان کو بھی توفیق دی، آپ چلیں تو صحیح، آپ اپنے سفر کا آغاز تو کیجئے۔ ساتھ ہی جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مالک کائنات نے میری بات مان لی ہے، فرمایا مولا میں جاتا ہوں، میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، میں فرعون کے پاس جاتا ہوں، مگر مولا ایک عرض اور بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عرض، میں ابھی حضور قرآن کے ابھی سورہ طٰہٰ چل رہی، مولا ایک عرض اور بھی ہے۔ فرمایا کیا عرض ہے؟ فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا، مولا ایک مددگار بھی بنا دے۔ ہائے 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 ہائے، مولا ایک مددگار بھی بنا دے۔ اب اگر آپ کے ہاتھ نہ اٹھ سکے تو پھر میں پریشان ہو جاؤں گا۔ وَاجْعَل، واو عاطفہ ہے، اجعل، اور بنا دے، لی میرے لیے، وزیرا ایک مددگار، مولا میرے لیے ایک مددگار بنا دے۔ فرمایا جا موسیٰ، ہم نے مددگار بھی دیا۔ اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ اللہ پاک مددگار دینے پر راضی ہو گئے ہیں، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے ایک ریکویسٹ اور کر دی، مولا مددگار بنانا ہی ہے، من اہلی، میرے گھر سے ہی بنا دے۔ سبحان اللہ، عشق والوں میں تمہاری محبت، میں ابھی آپ سے پچھلے والوں سے وہ جس لیول کی میں نے بات کرنی ہے وہ وفا، بھی کچھ لوگ چپ اور پریشان ہیں، میں سب مل کر ساتھ چلیں گے تو ہم منزل پر پہنچ جائیں گے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا مددگار بنانا ہی ہے، من اہلی، میرے اہل سے بنا دے۔ فرمایا جا موسیٰ، تیری یہ بھی ہم نے قبول کر لی، مددگار بھی دیتے ہیں، تیرے اہل سے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب مددگار بھی مل رہا ہے، میرے گھر سے بھی مل رہا ہے، تو سوچا کہیں کوئی اور ہی نہ آ جائے۔ فرمایا مولا ہارون اخی، میرے ہارون کو ہی بنا دے، مولا ہارون اخی، مولا ہارون کو ہی بنا دے۔ اب توجہ کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا، مولا مددگار بنا دے، مددگار بنا دے۔ اب آپ کے بولنے کا مقام ہے، اگر ہاتھ اٹھا سکو، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا مددگار بنا دے۔ مجھے بتائیں اللہ کا نبی اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتا، مددگار کیوں مانگ رہا؟ مدد کیوں نہیں مانگتا، مددگار کیوں مانگ رہا؟ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتا؟ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ مدد کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو مجھے مدد عطا کر؟ کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا مدد نہیں، مددگار چاہیے، مددگار چاہیے، پوری توجہ، مددگار چاہیے۔ موسیٰ نے کہا ہے مددگار چاہیے، کہاں سے چاہیے؟ من اہلی، اپنے گھر سے چاہیے، اپنے گھر سے چاہیے۔ اگلے مقام کے اوپر جشن مولا علی ہے، آپ عشق کی ان وادیوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس خارجیت زدہ دور نے آل محمد سے دور کر دیا ہے، تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور آل محمد کا پیغام کس طرح ہے۔ فرمایا مولا مددگار بھی چاہیے اور اپنے گھر سے چاہیے۔ توجہ ہے، 15 پارہ سورہ آیت نمبر 80 ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے مولا میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، مولا ان کو توفیق دے،
زبان کی گرہیں کھول دے، وجعل لی وزیر، اس لفظ کو یاد کر لیں، وجعل لی، اور بنا دے وزیرہ مددگار۔ توجہ، ادھر موسیٰ علیہ السلام خود مانگتے ہیں، ادھر میرا محبوب کچھ نہیں کہتا۔ ہائے، میرے آقا کچھ نہیں کہتے، خدا کہتا ہے وَقُل، سونے ہیں تم ہی تے بولنا، وَقُل، اے پیارے تو بھی بات کر، وَقُل، اے پیارے آپ بھی فرمائیے، کیا فرماؤں؟ توجہ قرآن، وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا توجہ، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وجعل، توجہ، کہا مولا مددگار، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وجعل لی وزیرا، مولا مددگار بنا دے، من اہلی، میرے گھر سے ہو، ہارون آخی، میرے ہارون کو بنا دے، میرے بھائی کو بنا دے، جو میرا بھائی ہے، مولا مددگار بنا دے۔ ادھر اللہ نے کہلوایا پیارے تو بھی کہنا، میرے آقا نے کہا مولا مجھے مکہ سے نکالنا ہے تو صدق کو ساتھ کر دے۔ مولا مجھے مکہ سے نکالنا ہے، صدق کو ساتھ کر دے، مدینہ داخل کرنا ہے، صدق کو ساتھ کر دے۔ آپ سوال کریں علامہ صاحب یہ صدق کیا ہے؟ لوگوں، صدق عروج پاتا پاتا، کمال پاتا پاتا مقام پا گیا تو صدق صداقت میں بدل گیا، صداقت منزلیں طے کرتی رہی، کمال رفت عروج کا جب نقطہ کمال آیا تو صداقت صدیق اکبر بن گئی۔ صداقت صدیق اکبر بن گئی۔ میرے آقا نے کہا مولا میں کعبہ چھوڑ سکتا ہوں، حجر اسود چھوڑ دوں گا، مقام ابراہیم چھوڑ دوں گا، پر صدیق کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو کوئی کہے علامہ صاحب یہ تو مقام صدیق اکبر ہے۔ میں نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، آج کے کچھ لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت میں جھگڑے ڈال دیے ہیں، آج کے کچھ لوگوں نے ان ہستیوں کو لڑا دیا۔ میں ایک آیت کے اندر مقام صدیق بھی دکھاؤں گا، مقام علی بھی دکھاؤں گا۔ آپ نے موسیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جیوے 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 جیوے، وقت بچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یار میں جس مقام پر آ گیا ہوں میں پل صراط پہ، فن خطابت کے پل صراط پر کھڑا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا مددگار چاہیے، اپنے گھر سے چاہیے۔ میرے آقا نے کہا مولا مکہ سے نکالنا ہے، صدیق کو ساتھ کر دے، مدینہ میں داخل کرنا ہے، صدیق کو ساتھ کر دے۔ فرمایا پیارے اور بھی کچھ مانگنا، تو فرمایا وَاجْعَل لِّي، اب حضور فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا مددگار چاہیے اپنے گھر سے۔ میں ڈر رہا ہوں کہیں جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ میرے آقا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر سے چاہیے، آقا نے کہا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ، مولا مجھے بھی چاہیے مگر اپنے گھر سے نہیں، تیرے گھر سے چاہیے، اپنے گھر سے نہیں چاہیے۔ یہ میں نے پہلے کہا تھا نا، صحیح کر دیں۔ فرمایا مولا موسیٰ علیہ السلام نے مانگا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا مددگار چاہیے اپنے گھر سے۔ آقا نے کہا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ، مولا دینا ہے تو اپنے گھر سے دینا ہے تو اپنے گھر سے دے، کیا سلطان النصیر،
نصیرا. مولا مددگار بھی چاہیے اور عام نہیں چاہیے، سلطان چاہیے. اب سوال یہ ہے، جس نے مانگا اپنے گھر سے اسے کیا ملا؟ جس نے مانگا رب کے گھر سے اسے کیا ملا؟ جنہوں نے مانگا اپنے گھر سے، ہارون اخی، جس نے مانگا اپنے گھر سے اسے اخی دے دیا، جس نے اس کے گھر سے مانگا اسے علی دے دیا. نعرہ حیدری، حیدری. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. مولا مددگار چاہیے مگر اپنے گھر سے. مصطفیٰ نے کہا مولا مجھے چاہیے مگر اپنے نہیں، تیرے گھر سے. اور سلطان النصیرہ، مضبوط، طاقتور. اگر کہیں تو پھر مولا علی کی طاقت کا ایک جلوہ دکھا دوں. سبحان اللہ. پیچھے والے بھی اگر ہاتھ اٹھا کے بول دیں تو پتہ چل رہا ہے. خندق کا مقام ہے، توجہ کیجئے گا. خندق کھودی ہوئی ہے، خندق کھودی ہوئی ہے، توجہ کیجئے گا. خندق کھودی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ کے یار ترتیب کے اندر، آقا کی لیڈرشپ کے اندر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. آقا کے ایک اشارے پر جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. خندق کھودی ہوئی ہے. ایک رستم عرب جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، اس کے بارے میں معروف تھا کہ 1000 بندوں کے اوپر وہ اکیلا رستم عرب بھاری ہوتا تھا. دشمن خندق کے پار تھا. میرے آقا اس طرف تھے. رستم عرب نے دیکھا کہ مسلمانوں نے خندق کھول رکھی. اس نے کہا کافرو سائیڈ پر ہو جاؤ. رستم عرب عمر بن عبد ود اپنے گھوڑے کو پیچھے سے بھگا کر لایا. خندق پار کر کر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور للکارنے لگا کہ اے محمد مصطفیٰ، تیرے خدا نے جو جنت کے وعدے سنائے ہیں، تیرے صحابہ کو بھیج میدان کے اندر. اپنے صحابہ کو میں ان کی جنت میں بھیجوں. وہ للکارنے لگا اے محمد مصطفیٰ، تیرے وفادار کہاں ہیں؟ تیرے جان نثار کہاں ہیں؟ میں رستم عرب عمر بن عبد ود میدان میں ہوں، بھیج. میرے آقا اپنے یاروں کی طرف دیکھتے. اب ہر کوئی بشری تقاضا تھا. وہ عمر رستم عرب ہے، ہر کوئی ذرا ڈر رہا تھا. ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ رستم عرب ہے. توجہ، ہر کوئی ڈر رہا تھا رستم عرب ہے. اتنے میں علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. انا یا رسول اللہ سونیا، میں جو بیٹھا ہوں. آقا نے فرمایا یا علی کن علی مکانک. علی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. علی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. توجہ، علی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. وہ پھر للکار رہا تھا، حل من مبارک. وہ للکار رہا تھا. میرے علی پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے. میرے آقا نے فرمایا یا علی کن علی مکانک. علی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. 3 دفعہ ایسا ہی ہوا. وہ للکارتا رہا. چوتھی مرتبہ علی اٹھے، کہا یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ. آقا مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں جاتا ہوں اس کے مقابلے کے اندر. آقا تاجدار کائنات نے توجہ کیجئے گا، مولا علی کو رخصت کرنے لگے تو کہا علی اپنی دستار اتار اور میری لے جا. اگر جملہ آپ کو اچھا لگا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا. علی اپنی دستار اتار. یار سوچو تو صحیح، دستار محمدی جس کے سر پر ہو. دستار سر علی کا تھا، دستار نبی کی تھی. مولا علی جانے لگے. کہا علی اپنی تلوار رکھ اور میری لے جا. میرے آقا نے علی کو روانہ کیا. علی توجہ کیجئے گا، میں ایک محبت میں بات کہنے لگا ہوں. میرے آقا نے علی کو کیوں سلطان النصیرہ چاہیے، سلطان النصیرہ چاہیے، روانہ کیا ہے. مولا علی کو کہا علی اس طرح کرنا،
پہلے اسلام کی دعوت دے دینا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ۔ حضور دیکھ رہے تھے، میرے آقا نے کہا علی جس کے حل تعلم من ہوا، جس کے مقابلے میں جا رہے ہو جانتے ہو، حل تعلم من ہوا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے علی کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ میرے علی نے کہا یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں کہ میں اسے جانتا ہوں، یار میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، چلیں آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا حل تعلم من ہوا، علی جانتے ہو وہ کون ہے؟ میری محبت کہتی ہے۔ مولا علی نے کہا ہوگا آقا میں تو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، پر اسے نہیں پتا میں کون ہوں۔ میں تو جانتا ہوں وہ کون ہے، اسے پتا نہیں کہ میں بھی مصطفیٰ کا علی ہوں۔ مولا علی میدان کے اندر آتے ہیں۔ عاشقوں مجھے آپ کے چہروں پر سبحان اللہ بھی چاہیے اور مسکراہٹ بھی چاہیے۔ مولا علی میدان کے اندر اتر گئے۔ توجہ، عمر بن عبد ود نے کہا کون ہو؟ کہا مجھے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، مجھے علی کہا جاتا ہے، علی ہوں، علی ہوں۔ کہا علی ہو تو پھر وار کرو۔ کہا علی زندگی میں وار کرنے میں کبھی پہل نہیں کرتا۔ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ علی اسے عمر بن عبد ود کو غصہ آ گیا، کیوں وار کرنے میں پہل کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس لیے کہ اگر علی وار کرنے میں پہل کر دے پھر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا دوبارہ اٹھ سکے، پھر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا جو دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ تجھے موقع دیتا ہوں کر لے وار۔ اب وہ بھی عمر بن عبد ود تھا، وہ میدان میں اترا، مولا علی پر اس نے تلوار کا وار کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے دفاع کرتے ہوئے تلوار کو روکا۔ عمر بن عبد ود کی تلوار سرکتی 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 مولا علی علیہ السلام کی پیشانی تک آئی۔ وقت وصال مولا علی علیہ السلام کی پیشانی پر اس تلوار کا ہلکا سا نشان موجود تھا۔ اس نے جب وار کیا پھر مولا علی نے وار کیا۔ اب اس کے اپنے جوہر تھے، مولا علی کے اپنے جوہر تھے۔ گرد اٹھی، مٹی اٹھی، ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے میرے مولا، میرا علی کفر کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، اے میرے مولا علی کی مدد فرما، علی پر کرم فرما، اپنا فضل علی کے ساتھ کر دے، اپنی مدد علی کے ساتھ کر دے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، ادھر لڑائی ہو رہی تھی کہ اچانک مولا علی نے کہا نعرہ تکبیر۔ میرے آقا نے کہا صحابہ مبارک ہو، اللہ نے علی کو فتح عطا فرمائی۔ کہا آقا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر کچھ نہیں آ رہا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا سنا نہیں، علی نے تکبیر پڑھی ہے، جہاں علی تکبیر پڑھے پھر جہاں علی تکبیر پڑھے وہاں کون اٹھے گا پھر؟ فرمایا سلطان النصیر۔ سلطان موسیٰ نے کہا وجعلی وزیرا من اہلی۔ جشن مولا علی منانے والوں، مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوتی ہے۔ ارے آج یہ ہمیں راز پتا چل گیا کہ ولادت کیوں کعبہ میں ہوئی تھی۔ مولا تو جانتا تھا کہ موسیٰ کہیں گے مجھے میرے گھر سے دے، مصطفیٰ کہے گا اپنے گھر سے دے۔ اور محبت ہے، عشق ہے اور کمال کا ہے حضرت۔ ادھر ولادت ہوتی ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد موجود ہیں، توجہ کیجئے گا، طواف کعبہ ہو رہا ہے۔ وہ لمحے قریب آئے کہ جب ولادت کا وقت قریب تھا،
ولادت کا وقت قریب تھا، وہ لمحے آ گئے. توجہ، آپ نے سن رکھا ہے نا کہ دیوار کعبہ شک ہو کے رستہ دیا تھا. امام حاکم کہتے ہیں وقت تواترت الاخبار ان علی قد ولد فی جوف الکعبہ. امام حاکم توجہ کیجئے گا، سن رکھا ہے نا آپ نے کہ دیوار کعبہ شک ہوئی تھی. اگر تھوڑا سا شاعری کا ذوق رکھیں تو ایک منظر بیان کروں. تھک تو نہیں گئے؟ میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ منزل بڑی عجیب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک قوم بیٹھی رہی. عشق کو اگر تم نے سینے سے لگایا ہے، عشق کو اگر تم نے سینے سے لگایا ہے، پھر چپ رہنے کا تمہارا کوئی کام بنتا نہیں ہے. توجہ، میں شعر، یہ حضرت کیمرہ انہی کی طرف رکھیے گا، کیمرہ ان کی طرف رکھیے گا. دیوار کعبہ شک ہوئی تھی، منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی. توجہ میری طرف دیکھیے گا، میں صرف بتا نہیں رہا، دکھانا بھی چاہتا ہوں. علی کی آمد کی سب کو خبر ہو گئی، چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی. توجہ، چھپ گئی شام اور سحر ہو گئی. دیکھا علی کی اماں کو تو دیوار کعبہ کچھ ادھر ہو گئی، کچھ ادھر ہو گئی. دیکھا علی کی اماں کو تو دیوار کعبہ کچھ ادھر ہو گئی، کچھ ادھر ہو گئی. اور مبارک علی دے ملنگاں نو دینا کہ جگ وچ مرتضی آ گیا ہے. مبارک علی دے ملنگاں نو دینا کہ جگ وچ مرتضی آ گیا ہے. بت بھی پے آدن ساڈی کوئی واہ نہیں، کعبے وچ شیر خدا. واہ سبحان اللہ. میں اگلے مصرے پر معراج چاہتا ہوں، آپ کے ذوق کی معراج. آپ کہتے ہو مولا علی مشکل کشا، میں ایسے بزرگ دیکھ رہا ہوں جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. توجہ توجہ، مبارک علی دے ملنگاں نو دینا کہ جگ وچ شیر خدا آ گیا ہے. بت وی پے آدن ساڈی کوئی واہ نہیں کہ کعبے وچ شیر خدا آ گیا ہے. مشکل پئی آکھے مشکل نو جا کے، مشکل پئی آکھے مشکل نو جا کے، نی چلیے مشکل کشا آ گیا ہے. اللہ نعرہ حیدری، حیدری. نی چلیے مشکل کشا آ گیا ہے. دوستان محترم، آج کے دور کے اندر جو لوگ مولا علی کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھے ہیں، آپ کی عظمت کے اوپر زبانیں کھولتے ہیں، آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں تیری نسلیں بھی اپنے محلے کی کچی مسجد میں پیدا نہیں ہو سکتی، علی خدا کے گھر میں پیدا. تیری نسلیں بھی کسی کچی مسجد کے اندر پیدا نہیں ہو سکیں گی. اور اعتراض اس پہ کرتا ہے جو کعبے میں پیدا ہوا. اور سنو، 3 دن گزر گئے ہیں مولا علی کی ولادت. ننھے علی، ہائے ہائے، ننھا علی، ہائے ہائے ہائے، اپنی امی جان کی گود میں ہے. بعض کے اندر آتا ہے کہ آنکھیں بند تھیں، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ ننھے علی نے اب میں کچھ عالم تخیل، عالم محبت میں جانا چاہتا ہوں. جائیں گے میرے ساتھ؟ میں نے ہاتھ جوڑ لیے مولا علی کی بارگاہ میں. حضور، دنیا جاتی ہے، ترستی ہے، تڑپتی ہے کعبہ دیکھنے کو. آپ کعبے میں آ کے کعبہ نہیں دیکھ رہے، آپ کعبے میں آ کے کعبہ نہیں دیکھ رہے. 3 دن علی نے کھایا کچھ نہیں، 3 دن علی نے پیا کچھ نہیں. بس میرے آقا کو خبر ہوئی کہ علی آنکھیں نہیں کھول رہا.
علی آنکھیں نہیں کھول رہا، علی آنکھیں نہیں کھول رہا۔ میرے آقا گئے، میرے آقا نے ننھے علی کو، میں منظر دکھا، ننھے علی کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، جو ہی چہرہ مصطفیٰ علی کی نگاہوں کے سامنے، سنیے سنیے سنیے، میرے آقا نے ہاتھوں میں اٹھایا، جو ہی چہرہ مصطفیٰ علی کی نگاہوں کے سامنے آیا، ہاتھ یوں تھا، علی نے اٹھا دیا، علی نے ہاتھ اٹھایا اور پہلی نگاہ جس چہرے پہ ڈالی وہ چہرہ محمد مصطفیٰ۔ وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا۔ کہا علی اتنے وفادار ہو، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی چاہت ہے، علی تو نے آتے ہی مجھ سے وفا کا اعلان کر دیا ہے، علی تو نے آتے ہی مجھ سے عشق کا اعلان کر دیا ہے، علی تو نے پہلی نظر، میں جس مقام کے اوپر بات لے کے جانا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا، علی تو نے پہلی نظر میرے چہرے پر ڈالی، اے علی جا، النظر الی وجہ علی جن عبادت، علی تو نے میرا چہرہ دیکھ کر عبادت کی ہے، آج کے بعد جو تیرا چہرہ دیکھے گا عبادت کرے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی تو نے میرا چہرہ دیکھا، اب جو تیرا دیکھے گا وہ صرف تیرا چہرہ نہیں دیکھے گا، وہ عبادت کرے گا۔ آج میں آپ کو ایک روایت، ایک حدیث سنی ہوگی آپ نے، حدیث ہیں، راوی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ، فرماتی ہیں میرے بابا حضرت ابو بکر کثرت سے چہرہ علی دیکھا کرتے تھے۔ روایت سنی ہوگی، میں کچھ اندر سے نکالنا چاہتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کثرت سے دیکھا کرتے تھے۔ نہیں سمجھے یار، ابو بکر چہرہ علی دیکھا کرتے تھے، ابو بکر چہرہ علی دیکھا نہیں۔ آپ اس جملے کو سمجھیں، میں سمجھاتا ہوں، کیا سمجھتے ہو ابو بکر کون ہے؟ میں نے جس شیخ کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے، انہوں نے ایک ہی نصیحت کی، بیٹا تو نے منبر پہ بیٹھنا ہے، عوام کو لڑانا نہیں، عوام کو محبت کے راستے پہ ڈالنا۔ یہ بٹ چکے ہیں، کوئی صحابہ کو پکڑ کے بیٹھا ہے تو آل کو چھوڑ بیٹھا، کوئی آل کو پکڑ کے بیٹھا ہے تو صحابہ کو چھوڑ بیٹھا۔ بیٹا جب تجھے منبر پر بیٹھنے کا موقع ملے تو ان دونوں محبتوں کو جمع کر دینا، ان دونوں محبتوں کو جمع کر دینا۔ آج ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں رہوں نہ رہوں یہ جملہ یاد رکھنا، میں تو چلا جاؤں گا، اپنی نسلوں کو بھی یہ جملہ بتا دینا۔ شب ہجرت، میں اس بات کی تشریح کر رہا ہوں کہ علی کے چہرے کو صدیق کثرت سے دیکھا کرتے تھے۔ ذیشان بھائی سنیے گا ذرا، شب ہجرت، توجہ کرنا، شب ہجرت رب نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کروائی۔ رب نے شب ہجرت لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کروائیں، اور رب نے اپنی امانت کو صدیق کے حوالے کیا۔ لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے،
محمد خدا کی امانت، وہ صدیق کے حوالے۔ محبت کیا ہے؟ ادھر علی تلواروں کے سائے میں ہے، علی تلواروں کے سائے میں۔ آپ میں سے کوئی ہے جس کو تلواروں کے سائے میں نیند آئے؟ علی کہتے ہیں جتنی ٹھنڈی نیند اس رات آئی کبھی آئی نہیں۔ سمجھا رہا ہوں، علی تلواروں کے سائے میں، ابو بکر کی ایڑی سانپ کے منہ میں۔ نتیجہ نکالوں، ادھر تلواروں کے سائے، ادھر سانپ۔ ارے نادان، جان دینے میں نہ علی پیچھے ہے نہ ابو بکر پیچھے۔ میں اس بات کے کثرت سے دیکھا کرتے تھے، سمجھانے لگا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں صدیق آقا کو دیکھتے رہے، آقا صدیق کو دیکھتے رہے۔ میں پتہ نہیں میں کیا موضوع چھیڑ کے بیٹھ گیا ہوں۔ صدیق 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا کو دیکھتے رہے، آقا صدیق کو 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا۔ یار مقام علی پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا صدیق اکبر کو دیکھتے رہے۔ نادان، تجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی؟ ارے جس ہستی کو مصطفیٰ 3 دن 3 راتیں دیکھے، جس ابو بکر کو نبی دیکھے، وہ صدیق دیکھے تو علی دیکھے۔ نبی جس صدیق کو دیکھے، وہ صدیق دیکھے تو چہرہ علی دیکھے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ علامہ صاحب یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات، پر ہمیں بھی بتائیں، ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ بیٹھے ہو، ہم کیا کریں؟ یہ ڈبکلاں کے عاشق کہاں جائیں؟ ہم تو دیکھ نہیں سکتے، تو کیا ہم اس عبادت سے محروم ہو گئے؟ نقیب محفل حیدر حیدر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جی بالکل۔ مسجد ہوتی ہے خدا کا، مسجد ہے خدا کا گھر، خدا کا گھر ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ڈر گئے ہو؟ نہیں جی، وہ گھبرا گئے ہو؟ نہیں جی، پریشان تو نہیں ہو؟ میں نے کہا مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو گیا ہے چلتی گفتگو میں کہ چہرہ علی تو وہ دیکھیں گے جو علی کے زمانے میں تھے، ڈبکلاں کے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ چہرے کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ارے ہم تو چہرہ علی نہ دیکھ سکے، ہم کیسے عبادت کریں گے؟ دیکھنے والی آقا یا رسول اللہ یہ امت کیا کرے گی؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، الذکر علی عبادت، جو دیکھ نہ سکے وہ حیدر حیدر کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، حیدر حیدر حیدر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری حیدری۔ ذکر علی عبادت کر دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے علامہ صاحب یہ آپ نے کیا شروع کر دیا؟ آپ جب سے آئے ہیں مولا علی کی فضیلتی بیان کیے جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کے بتائیں، فرمان رسول پڑھ کے سنائیں، آپ مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جس کو علی کی معرفت نہ ہو وہ یہی سوچے گا، وہ کہے گا علامہ صاحب آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھ کے سنائیں، کچھ بتائیں، قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے آپ مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کھولنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، میں نے قرآن کھولا ہے،
یہ قرآن کا دروازہ، یہ میں نے کھولا تو قرآن کہتا ہے، آپ نے کہا اب قرآن پڑھو، تو میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ اب بھئی میں قرآن پڑھوں گا نا، آپ بیٹھ، میں شروع کروں گا نا، آپ نے قرآن سمجھنا ہے۔ بھئی آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن وہی سمجھے گا جو شروع سے پڑھے گا۔ میں شروع کرنے لگا ہوں نا، قرآن کہتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں نے کہا یہ با کیا ہے؟ نہیں، میرے قرآن سمجھنا ہے نا، تو بھئی میں تو پھر بسم اللہ کی با سے شروع کروں گا، بلکہ با سے بھی نہیں، با کے نقطے سے شروع کروں گا۔ بھئی آپ نے کہا قرآن سمجھنا ہے، آپ نے کہا قرآن سمجھنا ہے، میں قرآن سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، میں نے دیکھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، میں نے کہا بسم اللہ تو تب سمجھوں گا جب با کو سمجھوں گا، با تب سمجھ میں آئے گی جب نقطہ سمجھ میں آئے گا۔ علامہ اسماعیل حقی، علامہ اسماعیل حقی وہ مولا علی کا قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگو، اللہ پاک نے آسمانی کتابوں کے، صحائف کے جتنا بھی مواد تھا، اس کا جو راز تھا وہ راز خدا نے قرآن میں چھپایا۔ آسمانی کتابوں کا سارا راز خدا نے قرآن کے اندر رکھا، قرآن کا سارا راز سورہ فاتحہ کے اندر رکھا، سورہ فاتحہ کا راز خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رکھا۔ اب کوئی چپ رہا تو بڑا دکھ ہوگا۔ قرآن کا راز فاتحہ کے اندر، فاتحہ کا راز بسم اللہ کے اندر، بسم اللہ کا راز با کے اندر، اور با کا راز نقطے کے اندر۔ مولا علی نے کہا انا نقطہ تو تحت البا، یہ با کے نیچے والے نقطے کو علی کہا جاتا۔ نعرہ حیدری۔ بھئی اب آپ نے دیکھے نا، بات اب با کے اوپر آ گئی ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو پہلے نقطے کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ میں اب اختتامی مراحل میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا، بہت کچھ چھوڑ دیا۔ میں مسلط ہو کے خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ نے محبت سے سنا، بہت شوق سے سنا، اب بس پیغام کی طرف لا رہا ہوں۔ بہت کچھ تھا میرے دامن میں، بہت کچھ تھا، کچھ وقت بھی آگے پیچھے ہوا، لیکن اب جو کچھ اللہ رب العزت کو منظور تھا، جو کچھ منظوری تھی، وہ آپ کی نظر کر کے چلا جاؤں گا۔ توجہ، اب بات چونکہ با کے اوپر آ گئی ہے، با کے اوپر آ گئی ہے، یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تو آپ چاہتے ہو کہ آج وہ کچھ بتا دوں جو آج نے آپ تک نہیں سنا ہوگا، میرا ایک تعارف یہ ہے کہ میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا شاگرد ہوں، وقت کے امام کا، شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں۔ ایک تعارف میرا یہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے، میں داتا کی نگری سے آیا ہوں، داتا حضور کے قدموں میں بیٹھا رہتا ہوں، تو پھر اگر کچھ نہ دوں خاص تو پھر میرا اتنا سفر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ پوری توجہ، آپ نے مجھے بتانا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ سمجھیے، میں پوری توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ۔ ایک، دو، تین۔ کوئی بتا سکتا ہے اس میں بے کون سی ہے، پے کون سی ہے، تے کون سی ہے؟ آئے ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں جب تک نقطہ نہ لگے پہچان نہیں ہوتی۔ جب کہتے ہیں جب تک نقطہ نہ لگے پہچان نہیں۔ میں ایک جملہ، میں اپنے اردو ادب میں جملہ کہتا ہوں، پہچان شکل سے نہیں ہوتی، نقطے سے ہوتی ہے۔ ارے شکلوں سے پہچان نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی دستار باندھ کے بیٹھا ہے، شکل سے پہچان نہیں ہوتی کتنا بڑا جبہ پہن کے بیٹھا ہے۔ اگر دل کی تختی پر محبت علی کا نقطہ نہ ہو وہ کسی کام کا نقطہ، 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 یہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ نقطہ، توجہ کیجئے گا،
آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ کبھی اپنے کسی ٹیچر کو جا کے کہے، توجہ، کہے ٹیچر مجھے دنیا کا نقشہ دیکھنا ہے، حضور نکتہ سمجھا رہا ہوں، نکتہ اسٹوڈنٹ نے کہا استاد جی ٹیچر مجھے دنیا کا نقشہ دکھائیں، استاد نے ورلڈ میپ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا، ذیشان بھائی پوری توجہ، میپ کھول کے سامنے رکھ دیا، استاد نے کہا استاد جی اینے نکتے، اس میں پاکستان کہاں ہے؟ استاد نے ایک نکتے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا یہ پاکستان ہے۔ شاگرد سوچنے لگا یہ پاکستان نہیں یہ نکتہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے ساتھ چل، وہ سوچنے لگا، اس نے کہا استاد جی کراچی کہاں ہے؟ کہا اسی نکتے میں۔ ٹیچر کا نکتہ سمجھا رہا ہوں، نکتہ۔ شاگرد نے کہا استاد جی کراچی کہاں ہے؟ استاد نے کہا اسی نکتے میں۔ اس نے کہا استاد جی لاہور کہاں ہے؟ اسی نکتے میں۔ پشاور کہاں ہے؟ اسی نکتے میں۔ اسلام آباد کہاں ہے؟ اسی نکتے میں۔ سندھ کہاں ہے؟ اسی نکتے میں۔ ڈبکلاں کہاں ہے؟ اسی نکتے میں۔ شاگرد نے کہا استاد یہ نکتہ اتنے کمال کا ہے، یار جو سمجھ رہے ہو وہ تو بولو نا، یہ نکتہ اتنے کمال کا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ نکتہ کس نے بنایا ہے؟ استاد نے کہا بیٹا یہ انگریز نے بنایا ہے، یہ گورے نے بنایا ہے۔ اب وہاں سے لے کر عاشقوں کی طرح ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے بات سن کے، توجہ، ارے نکتہ بنایا انگریز نے، اگر انگریز کے بنائے ہوئے نکتے میں سارا پاکستان آ سکتا ہے، رب کے بنائے نکتے میں سارا جہان آ سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، علماء اہل سنت۔ اگر انگریز کے بنائے نکتے میں پاکستان آ سکتا ہے تو رب نے جس کو نکتہ بنایا ہے باقا اس میں سارا جہان آ سکتا ہے۔ پیریڈ ختم ہو گیا، اگلا پیریڈ آیا، استاد میتھ پڑھانے آ گیا، میتھمیٹک، ریاضی، جیومیٹری، الجبرا، جان دے ہو تو پھر بولو، الجبرا، جیومیٹری۔ استاد نے کہا بیٹا توجہ کرو، اب میں آپ کو جیومیٹری سمجھانے لگا ہوں، توجہ۔ استاد نے کیا کیا، ایک پرکار نکالی، میں نکتے پہ بات کر رہا ہوں، پرکار نکالی، پرکار نکال کر استاد نے ایک جگہ رکھی تو نکتہ لگایا، استاد نے نکتہ لگایا، ابتدا نکتے سے کی، ابتدا سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولو، ایک نکتہ لگا، استاد نے ایک نکتہ لگا دیا، نکتہ۔ اب شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ استاد نے ایک نکتہ، استاد نے پرکار کو گھمایا، جہاں ختم کرنی تھی بات وہاں بھی نکتہ لگایا، ابتدا بھی نکتہ اور انتہا بھی نکتہ، ابتدا بھی ایک جیسی انتہا بھی ایک جیسی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تمہاری ابتدا یہ ہے کہ تم دنیا میں آئے، تم نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے بھائی کو دیکھا، تمہاری ابتدا کچھ اور تھی، قبر میں گئے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، تمہاری ابتدا کچھ اور، انتہا کچھ اور۔ مولا کوئی ایسا بھی ہو جس کی ابتدا بھی ایک ہو انتہا بھی ایک ہو، جس
کی ابتدا بھی ایک ہو انتہا بھی ایک ہو. زمانے نے دیکھا علی آئے تب بھی چہرہ مصطفیٰ, قبر میں تب بھی چہرہ علی. نکتہ ہوں. توجہ, آخری بات ہے, آخری میں بہت طویل ہو رہا ہے, آخری بات کرنے لگا ہوں. USB. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہیں کتنوں نے پہلے سنی ہوئی تھی؟ جنہوں نے نہیں سنی ہوئی تھی وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ کھڑا کر لیں جنہوں نے نہیں سنی ہوئی تھی, پہلی دفعہ سنی ہے. اکثریت نے نہیں سنی تھی, توجہ کیجئے گا. USB ہوتی ہے 2, 4, 8, 16, 32 GB. اس نقطے پہ میں نے اختتام کر دینا. USB میں نقطہ بتا رہا ہوں, نقطہ. اس USB جس کے 32 GB کی ہوتی ہے نا, جو 32 GB کی چوٹ کی بھی ہوتی ہے, 16 GB کے اندر 128 گھنٹے کی مووی ریکارڈ ہو سکتی ہے. آپ بات کر لو. سبحان اللہ. 128 گھنٹے کی مووی فقط 16 GB کے اندر ریکارڈ ہو سکتی ہے. پوری توجہ. اب یہ میں یہ زور نہیں لگاؤں گا, یہ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے گا. اس کے اندر ایک ہوتی ہے چپ. اچھا آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ ابو تراب کن کا لقب ہے؟ جی ایک منٹ, کن کا لقب ہے؟ بولو. ٹھیک ہے, توجہ. ایک اس کے اندر ہوتی ہے چپ. اس چپ کو اگر توڑا جائے اور مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک نقطہ نظر آتا ہے. ایک نقطہ نظر آتا ہے. اس کے اوپر سائنسدان کہتے ہیں یہ جو اس کے اندر چپ ہے اور اس کے اندر یہ جو نقطہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے سیلیکون. یہ ہے سیلیکون. ریت تو دیکھی ہے نا آپ نے, وہ اس کے اندر جو چمکتے ذرات ہوتے ہیں, جو چمکتے ذرات ہوتے ہیں, ان ذروں میں وہ ایک ذرہ USB کی چپ میں ہوتا. اب آپ کی جو آپ حیرت میں گم ہیں, حیرت میں گم ہونے والا مقام آگے ہے, اور آخر میں ایک دفعہ اب آپ کو بولنا پڑے گا جب بات سمجھ میں آئے گی. اور یہ سائنٹیفک اس کا جو نیم ہے وہ سیلیکون ہے, اور اپنی زبان میں ہم اس کو ریت کہتے ہیں. توجہ, اپنی زبان میں ہم اس کو 16 GB کے اندر اتنی طاقت ہے. 16 GB نہیں, حقیقت اس کی کیا ہے؟ ایک ذرہ, ایک نقطہ. حقیقت اس کی USB کی ایک نقطہ. حقیقت یہ ہے 128 گھنٹے کی مووی اس کے اندر آ رہی ہے. توجہ, وہ سیلیکون ہے, ہم ریت کہتے ہیں, اور ریت مٹی کی قسم ہے. مٹی کی قسم ہے. توجہ یار, توجہ. 16 GB, ایک نقطہ, ایک ذرہ, 128 گھنٹے کی مووی اس ایک نقطے کے اندر ہے. اسے ریت کہتے ہیں.
सिलिकॉन कहते हैं। ये रेत मट्टी की किस्म है और मट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं, मट्टी को तुराब कहते हैं। अरे अगर तुराब का एक जर्रे की शान ये है तो अबू तुराब का मकाम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर तुराब के एक जर्रा ये है तो कभी सोच फिर अबू तुराब क्या होगा। इसलिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, उन्होंने कहा, अरे लोगों, मौला अली अलैहिस्सलाम क्या खूबसूरत पैगाम फरमाया। सुनो सैयदना फारूक आजम ने क्या फरमाया। फरमाया माए, सुनो अब सारी गुफ्तगू का निचोड़ निकालने लगा। सारी गुफ्तगू का निचोड़ सैयदना फारूक आजम ने क्या फरमाया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैं पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इसके अंदर डालना चाहता हूँ और ये जुमला मोहब्बत समझ के ले जाइएगा। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, फरमाया आजाज़तिन निसा अन तुलिदा मिसलु अली इब्न अबी तालिब। हाथ उठा के बोलिएगा। सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, माएँ आजिज आ गई हैं कि अब अली पैदा करें। माएँ आजिज आ गई कि अब अली जैसा बेटा पैदा करें। ये सैयदना फारूक आजम का फरमान। दोस्तान मोहतरम, बस पैगाम ये देना चाहता हूँ, खुदारा ये जो नफरतें हमारे माशरे के अंदर फैला दी गई हैं, ये जो सहाबा और आले रसूल के अंदर लड़ाई झगड़े डाल दिए गए हैं, ये मेरी बात अपने दिलों की तख्तियों पर लिख लो। ईमान का चराग उसी सीने के अंदर रोशन होता है जिसने एक हाथ से मवद्दत आले रसूल पकड़ी हो, दूसरी हाथ से ताज़ीम सहाबा। मोहब्बत आले रसूल के पर्दे के अंदर बुग़्ज़े सहाबा, ये बात तो आले रसूल को गवारा नहीं, और मोहब्बत सहाबा के पर्दे में बुग़्ज़े आले रसूल, ये बात असहाबे रसूल को गवारा नहीं। खुदारा ये लड़ाई झगड़े बंद कर दो, कुछ नहीं रखा है इनके अंदर। कभी अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करो, तुम किस लिए आए थे, तुम्हें किस लिए भेजा गया था और किन झगड़ों के अंदर उलझा दिया गया तुम्हें। खुदारा अपना ईमान कहीं बर्बाद न कर बैठना इन हस्तियों के खिलाफ बोलकर। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी नस्लों के ईमान। आपको क्या लगता है मैंने क्यों इतना जोर लगाया? क्या लगता है आपको मैं पैसे लेने आया हूं आपसे? आपको क्या लगता है? मैं खैर अब उस तरफ जाना नहीं चाहता। आप कुछ लोगों को, मैं तेरा खुल के बात करने वाला बंदा हूं, मुझे नहीं डर दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। लोग कहते रहे जो कहते हैं, मैंने कल अपने आका को मुंह दिखाना है। मुझे आने वाली नस्लों का ईमान बर्बाद होता नजर आता है, इसलिए जोर नहीं लगाया कि आप ज़ौक़ लेके घर चले जाएं। इसलिए जोर लगाया आप अपनी नस्लों को भी बता दो बेटा अली की गुलामी करनी, गुलामी करनी है इस घराने की, असहाबे रसूल की ताज़ीम करनी है हमेशा। हम कहते हैं जी आले रसूल भी पाक, हम भी पाक, फर्क क्या है? आले रसूल भी पाक मान लिया, हम भी तो पाक हैं। कहा जी लामा साहब मैं नापाक हूँ। मैंने कहा मैं कब कहता हूँ तू नापाक है? तू पाक है बाबा। मैंने कब कहा तू नापाक है? तू पाक है। तो कहा जी मैं भी पाक, आले रसूल भी पाक, फर्क क्या हुआ? मैंने कहा नादान, तू पाक है गुलाम बनकर, वो पाक है मोहम्मद की जान बनकर। तुझे अपने उनके अंदर फर्क कोई नहीं नजर आता। और आज के इस दौर के अंदर वो मजलिस छोड़ दो जहां तुम्हें बुग़्ज़े सहाबा मिल रहा है, छोड़
دو ان مجلسوں کو اور تعلق توڑ دو جن کا آل رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ جانتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنی محبت تھی لوگ کہنے لگے شافعی رافضی ہو گیا۔ کہا اگر آل محمد کی محبت سے بندہ رافضی ہوتا ہے نا تو پھر مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ کاش کہ تم نے سمجھا ہوتا۔ اپنی بیوی سے جا کے پوچھنا کیا تو اپنے بیٹے کو کل جہاد پر بھیجے گی؟ آپ سے پوچھوں، ہر کوئی دل میں سوچ رہا ہوگا علامہ صاحب چھوڑیں ان باتوں کو، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور کرنے کو نہیں تیار۔ کبھی سوچو وہ ماں سیدہ فاطمہ الزہرا جس نے حسین پالا ہی کربلا کے لیے تھا، تیری لاکھ اولادیں میں حسین کی جوتی پہ قربان کرتا ہوں۔ ہم نے آل رسول کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے آقا کیا فرما کے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنا قرآن اور دوسری آل، ان کو تھام کے رکھنا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن بھی چھوڑا، آل رسول بھی چھوڑی۔ قرآن چھوڑا، قرآن کے ساتھ یہ کیا، جب سارا وہ الماری کے اوپر پڑا ہے، سارا سال گرد پڑتی رہتی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہو ماں کہتی ہے پتر ذرا پہن دیتے کر دے، باپ کی جان نکل نہیں رو تو بیٹا اٹھا کے یاسین پڑھتا ہے کہ چلے جان نکل جائے۔ لوگوں قرآن مارنے نہیں آیا تھا، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے آیا تھا۔ بیٹے نے نوکری پر جانا ہو تو ماں کہتی ہے بیٹا قرآن چوم کے چلا جا، ارے اس قرآن کو کبھی کھول کے بھی دیکھو۔ تیرے بیٹے کا سعودیہ سے یورپ کے کسی ملک سے خط آ جائے انگلش کے اندر ہو، ماں کو چین نہیں آتا، باپ کو چین نہیں آتا، پتہ نہیں کیا لکھ کے بھیج دیا ہے میرے لال نے، میرے بیٹے نے۔ کسی جاتے ہیں پروفیسر کے پاس، اسے پڑھ کے اسے ٹرانسلیٹ کر دیں، یہ کیا لکھا ہے؟ کبھی سوچا صدیاں گزر گئیں تمہارے نام مولا کا پیغام آیا ہے؟ مولا نے کیا کہا ہے تم سے؟ تم دنیا کے ان چکروں میں پڑ گئے جن کا تعلق اور واسطہ کوئی نہیں، اپنا ایمان برباد کر لیا، اپنی زندگی برباد کر لی، قرآن کبھی کھول کر نہیں دیکھا، جس کو میرے آقا نے کہا کہ قرآن تھام کے رکھنا۔ معذرت کے ساتھ 10 لوگوں سے اٹھا کے بسم اللہ کا ترجمہ سنوں، کسی کو بسم اللہ کا ترجمہ صحیح نہیں آتا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، آپ کی نہیں، پوری امت کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اور لڑائی جھگڑے کیا؟ صحابہ اور آل رسول کے۔ شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ کس منہ سے ہم آقا کی بارگاہ میں جائیں گے یا رسول اللہ قرآن پڑھا نہیں، آپ کی سیرت کو اپنایا ہے نہیں، اصحاب اور آل کو لڑاتے رہے، یہ فیصلے کرتے رہے کون اوپر ہے کون نیچے ہے۔ تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام بس غلامی کا، تیرا کام بس غلامی کا ہے۔ اور آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے کہا یزید شہزادہ تھا، میرے آقا نے یہ کہا تھا یزید کو تھامنا، یزید امیر المومنین تھا، یزید جنتی تھا، اور آل رسول کہا حسین باغی تھا۔ خدا را یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، اپنی ذات کے لیے ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے آگے نہیں جوڑا ہے، آپ کے آگے جوڑ رہا ہوں۔ خدا را ان لڑائیوں کو بند کر دو۔ یہ نوجوان جو میری نگاہوں میرے وطن کا آگے فیوچر مستقبل بیٹھا ہے، اپنی جوانی کو سنبھال لے، اپنے اس وقت کو سنبھال لے میرے بھائی، یہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر اس دور کے اندر تیرے سینے میں نفرتیں پیدا ہو گئیں تو آگے پتہ نہیں کتنوں کے گھر اجاڑ دے گا۔ یار آج ہر گھر کے اندر کوئی بیٹی کسی کو طلاق ہو گئی، کسی کے جھگڑے ہیں، ہر گھر کے اندر جھگڑے ہیں یا نہیں بتاؤ مجھے؟ ہر دوسرے گھر میں جھگڑا، ہر دوسرے گھر میں بے سکونی ہے، کیوں؟ اور مسلمان کی عالمی سطح کے اوپر کشمیر کے اندر عزتیں لٹ رہی، برما فلسطین مسلمان ذلیل و رسوا ہو کے رہ گیا۔ ہم اپنے اسلام کو مسجد کی 4 دیواری کے اندر بند کر کے بیٹھے،
خدارا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ایک نبینے کو کھانا کھلاتے رہے تھے. تمہیں کس طرف لگنا ہے وہ سمجھانا. ایک ساری زندگی کے نبینے کو کھانا کھلاتے رہے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدیق آخر کرتے کیا ہے. اور آج ہم کسی یتیم کو 50 روپے دیتے ہیں نا 100 بار اسے معاشرے میں ذلیل کرتے ہیں. تینوں پیار پہ دیتے سے کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں 10 گھروں کے اندر میری مائیں بہنیں جب تک نہیں جا کے بتا کے آتے. یار وہ دل ہی دل میں کتنا روتے ہوں گے کہ مولا اگر غربت بھی دی ہے کیسی مدد کرتے ہیں یہ زمانے والے. مدد بھی کرتے ہیں اور رسوا بھی کرتے ہیں. ہم اپنا عمل کر کے خود برباد کر دیتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر ساری زندگی کھانا کھلاتے رہے. پتہ ہی کسی کو نہیں تھا, جانتا ہی کوئی نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر کرتے کیا, کہاں جاتے ہیں. وقت وصال اب دیکھا میں جا رہا ہوں, وہ جسے کھانا کھلاتا ہوں کہیں بھوکا نہ مر جائے. کہا پیارے عمر بات سنو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان قریب کیا. کہا کیا بات ہے. فرمایا میں ساری زندگی فلاں مقام کے اوپر ایک نبینے کو 2 وقت کا کھانا کھلاتا ہوں. اے عمر آج میں جا رہا ہوں, یہ ذمہ داری تیرے حوالے ہے, وہ کہیں بھوکا نہ مر جائے, وہ کہیں بھوک سے نہ مر جائے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں شام کا کھانا لے کر گیا. میں اس نبینے کے پاس پہنچا, لقمہ توڑ کر جو اس کے منہ میں ڈالا وہ چیخ کر کہنے لگا آج ابوبکر وصال فرما گیا. میں حیران ہو گیا, تو ہے نبینا, تجھے نظر نہیں آ رہا, تجھے کس نے بتا دیا کہ آج ابوبکر وصال کر گئے. اس نے کہا تعجب میں مبتلا نہ ہو مجھے کھانا کھلانے والے, بات اتنی ہے جو پہلے کھانا لے کے آتا تھا وہ لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈال کر نرم کرتا تھا پھر مجھے کھلاتا تھا. آج جو کھلانے آیا ہے اس کا انداز جدا ہے. یہ کام ہے کرنے کے. آپ کے گاؤں کے اندر کتنے یتیم ہوں گے, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ان کا سہارا بنو, ان سے پیار کرو, انہیں محبت دو, یتیموں پہ دست شفقت رکھو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس دعا کے ساتھ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مالک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سب کو مولا علی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے, اور قیامت کے روز ہم سب کو اسی طرح ایک مقام پر جمع کرے, ہم اپنے آقا اور مولا علی اور اصحاب رسول کا ذکر کریں. وما علینا الا البلاغ.